وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. السلام اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کو جانتا ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ہستی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنایا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات ہیں جن میں منع فرمایا ہے کہ اس کے ذات میں کسی کو شریک بنایا جائے، اس کے صفات میں کسی کو شریک بنایا جائے، اس کے افعال میں کسی کو شریک بنایا جائے، یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں منع فرمایا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ دوسری صفت رحمان ہے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان پر بھی رحم کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین کے وجود کے ہی منکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرتا ہے۔ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن رحمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین رحیم بھی ہے۔ یہ جو رحیم والی صفت ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے صرف مومن بندوں پر رحم فرمائے گا، کافروں پر کوئی رحم نہیں فرمائے گا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوگا ان کے اوپر کوئی رحم نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ بغیر توبہ کے اگر یہ لوگ مر گئے تو ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف لفظوں میں بیان فرما دیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر رحم کرنے والا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان صفت بیان فرمائی، اور اللہ رب العالمین آخرت میں جو رحم کرنے والا ہے وہ صرف مومنوں پر رحم فرمائے گا، کافروں پر کوئی رحم نہیں فرمائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحیم صفت بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عالم الغیب کہا۔ اللہ رب العالمین کے علم غیب میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت میں بھی اس کا کوئی ساتھی و شریک نہیں ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان غیب کی کنجیوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ ان کا علم اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ ان کی خوراک کا انتظام، ان کی زندگی کا انتظام، جن چیزوں کی انہیں احتیاج اور ضرورت ہے اللہ رب العالمین پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، سب کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو سمندر میں
یا سمندر کی تہ میں کوئی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، جو زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے کوئی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین کے اوپر کوئی پتا نہیں گرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ یہ جو ایک آیت کا ٹکڑا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ ہمیں صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے کافی ہے، صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی صرف ایک ٹکڑا ہے قرآن مجید کی آیت کا، یہی کافی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے زمین کے اوپر کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیے گئے کہ وہ غیب جانتے ہیں، ان کے پاس علم غیب ہے، یہ بھی علم غیب جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیے گئے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں، اور بہت سے زندہ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کیا گیا، اور ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں لوگ، کسی کی بھینس گم ہو گئی، کسی کی گائے گم ہو گئی، انہی کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ ہماری بھینس کہاں ہے، ہماری گائے کہاں ہے۔ تو یہ جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے آنکھ بند کر کے تھوڑی ہی دیر میں بتا دیتا ہے تیری بھینس یہاں ہے، تیری گائے یہاں ہے، اور جب جاتے ہیں تو وہاں بھینس مل جاتی ہے۔ تو یہ علم غیب نہیں ہے، یہ شیطانی رابطے ہیں جو اس کے کام میں پھونک جاتے ہیں، یہ جناتی رابطے ہیں جو اس کے کام میں پھونک جاتے ہیں۔ جنات آ کر بتا دیتے ہیں، جو ان کو حاضر کر کے پوچھ لیتا ہے کہ اس کی بھینس کہاں ہے، اس کی گائے کہاں ہے، اس لیے وہ بتا دیتا ہے، ورنہ اس کے ساتھ ایک لمحے میں کیا ہونے والا ہے اس کو پتہ خود ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسی مثالیں بہت ہیں۔ تو کچھ تو زندہ ہیں جن کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کیا گیا، کچھ انتقال کر گئے ان کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کیا گیا۔ اب جو انتقال کر گئے ان کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کیا گیا، تو اب ان کا امتحان تو نہیں لیا جا سکتا اس آیت کی روشنی میں، لیکن جو زندہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کو بلا کر کے ان سے پوچھا جا سکتا ہے، ان کا امتحان لیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین کے اوپر کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اب جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے اس کو بلا کر کے کسی ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دو، خزاں کا موسم ہو، پتجھڑ کا موسم ہو، اور اس درخت کے اوپر 5 پتیاں جو زرد پڑی ہوئی ہیں، گرنے کے قابل ہو گئی ہیں، اس کو کہا جائے کہ یہ 5 پتیاں ہیں، پورے درخت کی بات نہیں کرتا، صرف 5 پتیاں ہیں، یہ بتا ان میں سے پہلی پتی کون سی ٹوٹے گی اور زمین پر گرے گی، کیا وہ بتا سکتا ہے؟ یا 2 پتیوں کا انتخاب کر لے کر 2 پتیاں ایک ساتھ گرتی ہیں، ایک ساتھ ٹوٹتی ہیں، تو زمین کے اوپر کون سی پتی پہلے ٹچ کرے گی؟ زمین کے اوپر سب سے پہلے کون سی پتی گرے گی؟ کیا وہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک درخت کی بات میں کر رہا ہوں، دنیا میں کتنے ایسے درخت ہیں جن کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی درخت کا پتا نہیں ہے جو زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ ایک آیت ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین میں کسان ہل چلا کر کے اس کے اندر دانے جو ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس دانے سے کچھ اگے گا یا دانہ زمین میں سڑ جائے گا، اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر جس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے کتاب مبین میں نہ لکھ رکھا ہو۔ اللہ رب العالمین نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، کس بنیاد پر؟ اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کل کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں علم ہے، دنیا میں کسی بھی آدمی کو اس کا علم نہیں کہ کل کیا ہونے والا، لیکن اللہ رب العالمین کو کل کا بھی پتہ ہے اور قیامت کی صبح تک کا بھی پتہ ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس کا تفصیلی علم ہے، کون پیدا ہوگا کون مرے گا اللہ رب العالمین یہ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے
اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی آپ کہیے لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں، بہت ساری نعمتیں اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے نبی آپ کہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ دعویٰ کیا جائے گا کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انکار کروایا اپنے نبی کی زبانی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچی ہیں۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو کیا ان سے بچاؤ کا آپ پہلے سے کوئی بندوبست نہ کر لیتے؟ مکہ میں آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجھڑی ڈالی گئی، کون پسند کرے گا کہ سجدے کی حالت میں اس کی اوجھڑی ڈالی جائے؟ اگر آپ کے پاس علم غیب ہوتا تو اس سے بچاؤ کا راستہ پہلے ہی نہیں اختیار کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ کے اوپر جنگ مسلط کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا راستہ جو مال لے کر کے، اسلحے لے کر کے ان کے شام سے چلا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جو ابو سفیان کمانڈر ہے مکہ کا، اہل مکہ کا، یہ بہت ساز و سامان کے ساتھ مکہ واپس آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تیار کیا، کہا کہ اس قافلے کو روکنا ہے، کیونکہ جو بھی قافلے کے اندر مال آئے گا، جو بھی اسلحے آئیں گے وہ ہمارے خلاف جنگ کے لیے استعمال ہوں گے، اس لیے ان کو روک لو۔ لیکن ابو سفیان چالاک آدمی تھا، نکل کر مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ نہیں روک سکے۔ اس نے خبر دی مکہ والوں کو، میں بچ کر نکل چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ہمارے ہاتھ یہ نہیں آیا۔ تو ایسی صورت میں مکہ کے جو بڑے سرداران تھے، ان کو بڑی اکڑ تھی، بڑا تکبر تھا، وہ اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے اسلحوں کے ساتھ میدان بدر میں آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو آپ کے ساتھ ساتھی موجود تھے، صحابہ موجود تھے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کسی کے پاس تیر تھا تو کمان نہیں تھی، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی جنگی ساز و سامان آپ کے پاس ناپید تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنے صحابہ کو لڑایا وہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں فتح یابی ہوئی، ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو قافلہ روکنے میں کیا کامیاب نہ ہو جاتے؟ وہ بچ کر کیسے نکل گیا؟ جبکہ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ جنگ احد سن 3 ہجری میں واقع ہوئی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا خالد بن ولید پیچھے سے آئیں گے اور وہ حملہ کریں گے۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے تلوار پھینک چکے ہوں گے، گھوڑے سے اتر چکے ہوں گے، ساز و سامان لوٹنے میں مصروف ہوئے ہوں گے۔ خالد بن ولید پیچھے سے حملہ کریں گے، ہمارے 70 صحابہ مارے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا اور اس کے لیے بچاؤ کا راستہ اختیار کر لیتے۔ کیا کوئی کمانڈر پسند کر سکتا ہے کہ اس کے 70 نوجوان مار دیے جائیں، کسی بھی جنگ میں شہید کر دیے جائیں؟ خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، ان کو مسلمان بنایا تھا، ان کو تعلیم دی تھی، ان کو اس لائق بنایا تھا کہ وہ اپنے نبی کے حامی ہو سکے، اپنے نبی کے صف میں کھڑے ہو کر دشمنوں سے مقابلہ کر سکے۔ اس قابل انہوں نے بنا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوا ہوگا جب 70 صحابہ آپ کے شہید کر دیے گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے بچاؤ کا پہلے راستہ یا پہلے بندوبست نہ کر لیتے؟ بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو کیا آپ کا دندان مبارک شہید ہوتا؟ کبھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی منافقین نے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ اختیار کر لیتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کرب کی حالت میں کتنی تکلیف میں وہ ایام گزارے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو گر کر کے سوکھ گیا، ان کا آنسو، آنکھیں سوج گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی،
یا کوئی شوہر پسند کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی پر اتہام لگائے جائیں اس طریقے سے اور اس کا بندوبست نہ کریں؟ اگر علم غیب ہوتا تو کہ اللہ کے نبی بندوبست نہ کرتے کہ یہ ہمارے ساتھ ہونے والا اور ایسا ہم کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا؟ تو بے شمار واقعات ہیں جو اس بات کے شاہد ہیں، اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے یہ جو سورہ کہف کے اندر کہا ہے کہ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہے علم غیب عطا کر دیتا ہے، غیب کی کچھ باتیں بتلا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو غیب کی بہت ساری باتیں بتلا دی ہیں۔ تو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بتلا دی ہیں وہ غیب نہیں رہا، وہ علم ہو گیا۔ قیامت تک آنے والے بہت سارے واقعات ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو خبر دی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ جو چیزیں واقع نہیں ہوئی ہیں ابھی تک وہ غیب کی حالت میں ہے، لیکن وہ واقع ہوں گی، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں ہمارا عقیدہ ہے، کیوں یقین ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی خبر دیتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کے اوپر وحی ہوتی ہے، آپ کو اللہ کی جانب سے خبر دی جاتی ہے، آپ کو بتلایا جاتا ہے۔ ان خبروں کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو علم دیتے ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دی گئی وہ علم غیب نہیں رہی، وہ علم ہو گیا، وہ علم ہو گیا۔ دجال کا آنا ہر حال میں دجال آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اپنی امت کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ زمین سے ایک چوپایا نکلے گا جو انسانوں سے کلام ہوگا، جیسے انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ویسے یہ چوپایا بھی بات کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ 3 جگہوں پر زمین دھسے گی، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، ایک جزیرۃ العرب میں۔ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، یہ کم ہونے والا ہے، ہمیں پتہ نہیں، اللہ رب العالمین کو زیادہ علم ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک یہ چیزیں وقوع پذیر نہیں ہوئی ہیں یہ علم غیب ہے، یہ غیب ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اللہ رب العالمین کی خبر دینے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوں گی، ہو کر رہیں گی۔ تو جن چیزوں کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تو وہ علم ہو گیا، غیب نہیں رہا۔ تو دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص غیب کا دعویٰ کرے، چاہے کوئی زندہ ہو یا کوئی مردہ ہو، اس کے لیے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کی بیس پر اس کا امتحان لیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک درخت کے نیچے کھڑا کر کے بتاؤ یہ پتیاں، ہم پتھر چلاتے ہیں، ہری ہری پتیاں ہیں، ان میں سے پتیاں بہت ساری گریں گی، بتاؤ کتنی پتیاں گریں گی؟ ممکن ہے کہ ہمارے پتھر چلانے کی وجہ سے ایک بھی پتی نہ گرے، اور اسے پوچھا جائے بتاؤ کتنی پتیاں گریں گی، بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو میرے بھائی غیب کے دعوے تو کیے جاتے ہیں، سب جھوٹے ہیں، ڈھونگی ہیں، فراڈ ہے یہ۔ اگر کوئی شخص کچھ بتاتا بھی ہے غیب کی باتیں تو وہ اس کے پیچھے شیطانی اثرات ہیں، شیطان اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس جن موجود ہیں، ان کی وجہ سے یہ چیزیں بتلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کاہنوں کے پاس شیطان آتے ہیں خبریں لے کر کے آسمان کی، یہ سب ایک سچ ہوتا ہے تو اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے یہ بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی سچ واقع ہو جاتا ہے دیکھو ہم نے کہا تھا یہ ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائی غیب کا جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ باطل ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں شرک ہے۔ جو لوگ اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں وہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس قسمت کے عقیدے سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتے، توبہ کیے کے بغیر مر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم۔